جس طرح پاکستان محصور کیا گیا ہے اس طرح اسلام بھی یرغمال ہے۔ ہماری مثال، ہماری قوم کی مثال ان اندھوں کی طرح ہے۔ وہ 7 اندھے تھے جنہوں نے ایک ہاتھی پر ہاتھ رکھا، وہ واپس چلے گئے تو ایک نے کہا کہ میں نے ہاتھی کو دیکھا۔ جناب ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، اس نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا تو قسم اٹھا رہے تھے کہ ہاتھی بالکل جناب دیوار کی طرح ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جناب ہاتھی میں نے دیکھا ہے اور یہ بالکل سانپ کی طرح ہوتا ہے، پتلا سا سانپ کی طرح، اس لیے کہ اس نے ہاتھی کی دم پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں ہاتھی میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل ستون کی طرح ہے، اس لیے کہ اس نے ہاتھی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ میرے دوست یہی معاملہ ہمارا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام کیا ہے، یہ تو بس لوگوں کو مارنے کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے اسلام کیا ہے، جناب آنکھوں میں سرما لگاؤ، جناب بالوں میں تیل لگاؤ، جناب اسلام یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، جناب اسلام یہ ہے کہ زندہ باد اسلام کے نعرے لگاؤ، جناب اسلام یہ ہے کہ مدرسے بناؤ، نہیں جناب اسلام یہ ہے کہ جہاد پر چلے جاؤ۔ ہم اندھے ہیں اس لیے کہ ہر ایک چیز اندھے نے ایک ہی چیز کو پکڑا ہے اور کہتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ تہذیب بھی سکھاتا ہے، یہ سیاست بھی سکھاتا ہے، یہ حکومت بھی سکھاتا ہے، یہ زراعت بھی سکھاتا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حصول کا درس بھی دیتا ہے، یہ کائنات کو مسخر کرنے کا علم بھی دیتا ہے، یہ امامت اور دنیا میں خلافت کے قیام کا طریقہ بھی انسان کو سمجھاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصحاب کو کہا تھا کہ آپ جا کر زبانی سیکھ لو۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ انگریزی مت سیکھو، یہ تو بالکل کافروں کی زبان ہے۔ نہیں میرے دوستو، نبی مہربان نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ آپ زبانی سیکھ لے۔ ویسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں 1 ارب اور 30 کروڑ پر مشتمل ایک آبادی چائنا کی ہے۔ ہم چائنا زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کیسے ان کو دعوت پہنچا سکتے ہیں، ہم کیسے ان کو لٹریچر پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، زبانوں کو سیکھنا اسلام کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کو حق کی دعوت پہنچانے کے لیے یہ فرائض میں شامل ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغرب سے مکالمہ کریں، لیکن اگر ہم فرانسیسی زبان نہیں جانتے ہیں، اگر ہم انگریزی نہیں جانتے ہیں، ہم کیسے مغرب سے مکالمہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ میرے دوستو اور میرے بھائیو، اس لیے انگریزی سیکھنا اور پارسی سیکھنا اور چائنی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے تو قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن نہ پڑھے، قرآن کو نہ سیکھے اور آپ کہیں کہ اب میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو اور میرے بھائیو، ویسے میں پوچھنا چاہوں گا، ذرا آپ بھی جواب دیں کہ آپ کی اس اجتماعیت میں کتنے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن ناظرہ کے ساتھ پڑھا ہے؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھائے کہ مجھے اندازہ ہو جو ناظرہ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہوں۔ الحمدللہ 90%۔ اب وہ ساتھی ہاتھ اٹھائے جو قرآن با ترجمہ جانتے ہیں، وہ صرف ہاتھ اٹھائے جو قرآن با ترجمہ جانتے ہیں۔ میرے دوست، آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے قرآن کو چھوڑا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آج کے اجتماع میں میں درخواست کروں گا، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہم جدید تعلیم بھی حاصل کریں گے، لیکن جدید تعلیم کے ساتھ ہم قرآن کا علم بھی حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ وعدہ کر لے۔ وہی اصحاب صفہ مثالی قاضی بن گئے، مثالی جرنیل بن گئے، مثالی مفسر قرآن بن گئے، مثالی حکمران بن گئے، مثالی دائی بن گئے۔ اصحاب صفہ وہی ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے لیے کوئی اور ماڈل نہیں ہے۔ بس میرے دوست اور میرے بھائیوں،
میں اپنی گفتگو کے اختتام میں عرض کرنا چاہوں گا، ہارون الرشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مامون اور دوسرا کا امین تھا۔ دونوں کا استاد ایک تھا، تو اپنی استاد کے جوتے اٹھانے پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ بالآخر اسی پر فیصلہ ہوا کہ ایک جوتا ایک نے اٹھایا اور دوسرا دوسرے نے اٹھایا اور اپنی استاد کے قدموں میں رکھا۔ یہ واقعہ جب ہارون الرشید کو معلوم ہوا تو اس نے استاد کو بلایا اور استاد سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کی میری اس ریاست میں سچ بتاؤ کہ عزت والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین اور خلیفہ سے کون زیادہ علم والا ہو سکتا ہے، عزت والا ہو سکتا ہے، آپ عزت مند ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ نہیں، عزت والا وہ ہے کہ جس کے جوتے پر خلیفہ کے بیٹے آپس میں لڑ پڑتے ہو اور اس کو ہٹانا اپنے لیے عزت سمجھتا ہو۔ ایک بار عبداللہ ابن مبارک بغداد تشریف لا رہے تھے تو بغداد کے لوگ استقبال کے لیے نکلے۔ اس وقت مامون اپنے بالا خانے میں بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھ لیا کہ لوگ باہر دوڑ رہے ہیں اور پھول اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں باہر دوڑ رہے ہیں، دیوانہ وار بڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک ایک عالم، اس زمانے کا مفسر، اس زمانے کا فقیہ، وہ بغداد تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر لونڈی نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منا لے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ اصل حکمران لوگوں کا اصل بادشاہ عبداللہ ابن مبارک ہے، جو لوگوں کی دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، اور آپ حکمران ہیں لیکن تلوار کے زور سے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، علم ہماری پہچان، علم ہماری سرمایہ، علم ہماری قوت، اور علم کی روشنی میں دنیا کو فتح کرنا، دلوں کو مسخر کرنا اور کائنات کے اندر دوبارہ خلافت اور اسلامی امامت قائم کرنا، یہ ہمارا نصب العین اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔